آج تذکرہ کرنا ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے تقویٰ کا، ان کی پرہیزگاری کا اور ان کی شادی کا، اور سنیں گے رونگٹے کھڑے کر دینے والا حقوق العباد کا ایک حیرت انگیز واقعہ کہ کس طرح ایک ولی اللہ نے ایک سیب کے عوض 12 برس خدمت کی۔ جی ہاں، صرف ایک سیب کھانے کے عوض 12 برس خدمت۔ آئیے میں آپ کو بغداد شریف کے ایک علاقے جیلان میں لیے چلتی ہوں، جہاں ایک نوجوان دست و صحرا کا سفر کیا کرتا تھا، عبادت الہی میں مصروف تھا۔ فاقے کا تیسرا دن تھا۔ وہ نوجوان دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دریا کے کنارے ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ اس نوجوان نے اسے تناول فرما لیا۔ بعد میں خیال آیا کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا جو میں نے کھا لیا۔ یہ سیب تو کسی کا مال ہے، کسی کی ملکیت ہوگا، بغیر اجازت میں نے کھا لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سیب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جائے۔ خوف خدا تھا اس نوجوان کے دل میں۔ یہ خیال پیدا ہوتے ہی وہ نوجوان اپنا قصور معاف کروانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیا۔ طویل سفر کرنے کے بعد اس نوجوان کو دریا کے قریب ایک عظیم الشان عمارت نظر آئی، جس میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت بھی لگا ہوا تھا، اور اس کی پھلوں سے لدی ہوئی شاخیں پانی میں پھیلی ہوئی تھیں، اور ان شاخوں سے پکے ہوئے سیب ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اسی باغ کے درخت سے سیب ٹوٹ کے دریا میں گرا ہوگا اور دور کسی علاقے میں میں نے سیب کو کھایا ہے، لہٰذا باغ کے مالک کا پتہ لگایا گیا۔ وہ نوجوان باغ کے مالک کے پاس پہنچا۔ جو باغ کے مالک تھے وہ بڑی کمال کی ہستی تھے، اللہ والے تھے۔ یہ نوجوان ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضور، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ جو باغ کے مالک تھے وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے زمانے کے ولی بھی تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان اتنا خوف خدا والا ہے کہ ایک سیب کا حق معاف کروانے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے۔ تو باغ کے مالک نے کہا، ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ بندہ بڑے کمال کا ہے، اس کو اور امتحان میں ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں میری مزدوری کرنی ہوگی، باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی 12 برس تک، 12 سال ایک سیب کے لیے۔ لیکن نوجوان جانتا تھا کہ دنیا میں تو کسی کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، آخرت میں تو مارے جائیں گے۔ اس نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے حضرت۔ 12 سال محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، مالی بن کر کام کیا۔ 12 سال کے بعد کہا کہ حضرت اب تو معاف کر دیں۔ کہا، نہیں، ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے جس کے اندر 4 عیب ہیں، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے معذور ہے اور پاؤں سے اپاہج ہے۔ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ بہت سے نوجوان مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے جنہوں نے شادی کے خواب بھی دیکھے ہوں گے، اور شادی کرنی ہے تو پہلا خواب یہی ہوتا ہے کہ صحت مند خوبصورت لڑکی سے شادی ہو۔ اور اس نوجوان کو کہا جا رہا ہے کہ 4 عیب، اندھی، بہری، لنگڑی اور بغیر ہاتھ والی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ نوجوان کہتا ہے، پھر تو معاف کر دیں گے۔ کہا، پھر 2 سال تک یہیں رہنا ہوگا، اور جب بچے کی پیدائش ہوگی جب چھوڑ دوں گا۔ اتنا بڑا امتحان۔ نوجوان کہتا ہے، ٹھیک ہے، سیب کا حق تو معاف کر دیں گے۔ کہا، پھر معاف کر دوں گا۔ بالآخر شادی ہو جاتی ہے۔ یہ نوجوان جب اپنے حجرہ عروسی میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ کہا تو یہ گیا تھا کہ اندھی، بہری، لنجی اور لنگڑی ہے، مگر یہاں تو آنکھ بھی سلامت، کان بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، پرفیکٹ خوبصورت دوشیزہ۔ اس کے تو تمام اعضاء صحیح اور سالم ہیں، اور حسن و جمال کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی شرماتا ہے۔ وہ نوجوان اس کو خلاف حلیہ پا کر قریب نہ گیا، اور حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ سے ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا، یہی میری بیٹی ہے۔ اور حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا کہ بیٹا، جب پہلی بار تم میرے پاس سیب کا حق بخشوانے آئے تھے، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم بہت نیک ہو، خوف خدا والے ہو، مگر میں نے تمہارا امتحان لیا، اور جب تمہیں اچھی طرح جان لیا تو میں نے اپنی بیٹی سے تمہارا رشتہ کروا دیا۔ سنو، میری بیٹی لنگڑی نہیں ہے، اس لیے لنگڑی کہا تھا کہ وہ بے پردہ اپنے گھر سے باہر کبھی چلی ہی نہیں ہے، اندھی نہیں ہے،
اس لیے اندھی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کبھی حرام دیکھا ہی نہیں ہے۔ بہری نہیں ہے، اس لیے بہری کہا تھا کہ اس کے کانوں نے کبھی حرام سنا ہی نہیں ہے۔ میری بچی بغیر ہاتھ والی نہیں ہے، اس لیے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے کبھی اس نے حرام کام کیا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ سب باتیں کہی تھی۔ بڑی نیک پارسا میری بیٹی ہے، تو جیسے ہی مجھے نوجوان کی تلاش تھی۔ جاؤ اپنی زندگی کے حسین دن گزارو۔ ذرا سوچئے گا کہ عورت کتنی نیک ہے، حرام سنا نہیں ہے، حرام کہا نہیں ہے، حرام کیا نہیں ہے، اور لڑکا کتنا نیک ہے کہ وہ ایک سیب کا حق بخشوانے اتنی محنت کر رہا ہے۔ دونوں نیک اور پارسا ملتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ان کے ہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اور نہیں، یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین کا واقعہ ہے، اور ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے۔ اس واقعے سے جہاں ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری اور عفت و حیا کے متعلق معلوم ہوا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کس طرح قیامت میں رسوائی کے خوف سے حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے وہ بڑی سے بڑی مشکلات بھی باخوشی برداشت کرتے تھے۔ جبھی تو ایک سیب معاف کروانے کی خاطر سیب کے مالک کی تمام کڑی شرطیں مانی اور حق العبد ادا کر کے ہی دم لیا۔ اس حکایت سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو حقوق العباد کی ذرا پرواہ نہیں کرتے، بغیر پوچھے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جانے والوں۔ سبزیوں اور پھلوں کی ریڑھیوں سے چپ چاپ کچھ نہ کچھ اٹھا کر اپنے ٹوکری میں ڈال لینے یا اس چیز کا عارضی مزہ لینے کے لیے ہاتھوں ہاتھ کھا لینے والوں کو سوچنا چاہیے، بظاہر معمولی نظر آنے والی شے بھی اگر بغیر اجازت استعمال کر ڈالی اور قیامت کے روز پکڑے گئے تو کیا بنے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حقوق اللہ ہی عظیم تر ہیں، مگر توبہ کے تعلق سے حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی سخت تر ہے۔ اگر کسی کا حق ضائع کیا اور اس سے معافی تلافی کی ترکیب دنیا میں نہ بنی تو قیامت کے روز اس صاحب حق کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر اس طرح بھی حق ادا نہ ہوا تو اس کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر افسوس آج کل بے باکی کا دورہ ہے۔ عام تو کیا خاص کہلانے والے بھی عموماً اس سے غافل نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، دوسروں کی چیزیں عادتاً لے کر جان بوجھ کر رکھ لینا، قرض کے نام پر ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے دبا لینا، معمولی سمجھ کر دوسروں کی چھوٹی موٹی چیزیں اچک لینا، بغیر بلائے کسی کی دعوت میں گھس جانا، رشوتوں کے نام پر دوسروں کا مال بٹورنا، کسی کے مکان یا دکان کے پاس یا اس کی چھت یا پلاٹ پر پریشان کن گند کچرا پھینک دینا، الغرض معمولی سمجھ کر لوگوں کے حقوق پامال کرتے رہنا، یہ سب اس دنیا میں تو بہت آسان معلوم ہوتا ہے، مگر قیامت کے دن صاحب حق کو اس کا بدلہ چکانا اور اس کو راضی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ آئیے حقوق العباد کی اہمیت اور ادائیگی کے متعلق فرمان مصطفیٰ سنتے ہیں۔ رسول خدا مالک ہر دو سرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ ہی کچھ مال ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور صدقہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال دبا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اسے اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور پھر ایک شخص آئے گا، اسے بھی اسی طرح اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اسے ان کے گناہ دے دیے جائیں گے، تو اسے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی شخص مفلس ہے۔ حقوق العباد کے بارے میں ہمارے بزرگان دین بہت حساس ہوا کرتے تھے، جیسا کہ ابھی ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا واقعہ سنا۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔